بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، اما بعد۔ تو آج ہم آسان لسان القرآن کے اندر مرکب اضافی جو ہم پہلے سے پڑھ رہے ہیں، اسی کے اندر ضمائر کا استعمال کو ہم سیکھیں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا اہم ہے، کیونکہ بہت سے قرآن کریم کی آیات احادیث کے اندر آپ کو یہ بارہا ملے گا، اور آپ قرآن کریم کو جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ، جب آپ آج یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا سمجھنا، اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے جو ہم بات ہمیشہ کیا کرتے ہیں، جو کسی زبان کو سیکھنے کے اعتبار سے خصوصاً ضروری ہے، اور خصوصاً عربی زبان کے لیے، کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت استقامت دے اور سیکھنے کی توفیق عطا کرے۔ اس کے لیے وقت نکالنا ہے، آپ نے اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہے، اور قلم کا استعمال نہیں بھولنا ہے، تو اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کے اندر آسانی کرے۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ یہ ایک حدیث پڑھی تھی پیچیدہ مرکب اضافی کی مشق کے دوران، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علمہ۔ تو اس میں جو تین لفظ ایسے ہیں اس حدیث کے اندر، ربہ، عمرہ، شبابہ و مالہ، جن کا تعلق اصل میں آج کی ہمارے اسی درس سے اور ہمارے جو مرکب اضافی کے اندر ضمائر کا جو چیپٹر ہے اس کے تعلق سے ہے۔ اس لیے یہ حدیث میں نے دوبارہ یہاں پر لکھی ہے کہ غور کیجئے، ایک ہی حدیث کے اندر چار الفاظ ہمارے سامنے یہ آ رہے ہیں کہ جن کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ تو اس کا استعمال اور اس کا کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے، آپ کو یہاں سے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پر جو ان کی کنسٹرکشن ہے، امورہ اور ربہ و مالہ شبابہ، تو یہ کس طرح سے ہیں، اس کو ہم آج انشاءاللہ کھول کر ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں۔ تو اس میں ہم، آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں ضمیر کے بارے میں ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، صرف آپ کے سامنے ایک دفعہ دوبارہ تاکہ آپ کو یاد آ جائے ضمیر اصل میں کس کو کہتے ہیں۔ تو ضمائر ہم نے بات کی تھی کہ ناؤن کی جگہ پر استعمال جو چیزیں ہوتی ہیں، جن کو انگلش میں پروناؤنز کہتے ہیں، وہی اصل میں ضمائر کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ضمیر یعنی جو کسی ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، کسی اصل اسم کی جگہ پر جو اسم استعمال کیا جاتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا کہ زید کی گاڑی، تو ہم اس زید کی گاڑی کی بجائے ہم کہیں اس کی گاڑی، تو یہ اصل میں اس کی جو ہم نے استعمال کیا ہے یہ ضمیر ہے۔ اور ایسے ضمائر کے لیے ہم نے ایک چارٹ آپ کو یاد کروایا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مذکر مؤنث کے لیے علیحدہ ضمائر ہیں، اور اسی طرح واحد مثنیٰ جمع کے لیے۔ اور ضمائر کی تین بڑی قسمیں ہیں، یعنی غائب کے لیے علیحدہ ضمائر ہیں، حاضر کے لیے علیحدہ اور متکلم کے لیے علیحدہ۔ غائب سے کون مراد ہیں؟ کہ جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ حاضر کون ہے؟ جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، یعنی جو آپ کے سامنے آمنے ہے یا فون کے اوپر ہے، جس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے تو وہ حاضر ہے، جس کے بارے میں ہو رہی ہے وہ غائب ہے۔ چاہے وہ تھرڈ پرسن وہیں پہ بیٹھا ہو، لیکن دو آدمی تیسرے کے متعلق بات کر رہے ہیں تو وہ تیسرا غائب ہے، اور جو دو آپس میں بات کر رہے ہیں وہ حاضر ہیں۔ اور جو بات کر رہا ہے، جو بول رہا ہے، وہ اصل میں متکلم ہے۔ جیسے میں ابھی بول رہا ہوں تو میں آپ سب کے لیے متکلم ہوں۔ تو یہ ہم نے بات کی تھی، اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے حالت رفع کا ایک چارٹ رکھا تھا۔ تو حالت رفع ہم نے اس میں دیکھی تھی کہ اس کا چارٹ یہ تھا جو آپ لوگوں نے یاد بھی کیا تھا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ تو نحن جو ہے مثنیٰ اور جمع کے لیے ایک ہی ہے۔ تو یہ اصل میں صیغے تھے جو ہم نے اس میں ضمیر کے اندر پڑھے تھے، تو یہ صرف آپ کے ریویژن کے لیے یہاں پہ رکھے تھے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم نے ضمائر کو اس سے پہلے جب استعمال کیا تھا تو وہ جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے استعمال کیا تھا، اور مبتدا کی جگہ پر ہم نے ان کو استعمال کیا تھا۔ یعنی جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے مبتدا کے طور پر ہوا، ہیا، انتا، انتم اور یہ سب ضمائر رکھے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس وقت حالت رفع اس کی پڑھی تھی کہ حالت رفع کے اندر یہ ان کے صیغے کس طرح سے ہیں، تو اس لیے آپ کے سامنے یہ جو حالت رفع کا چارٹ تھا۔ اب ہم آج مرکب اضافی کے تعلق سے اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک جملہ ہے، زید کا گھر، اور کا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے، یعنی گھر کی نسبت جو ہے وہ زید کی طرف کی گئی ہے۔ اور جب ہم اس کا عربک جملہ بناتے ہیں، گھر کی عربی شروع میں لکھتے ہیں مضاف کے طور پر، اور زید کی عربی بعد میں لکھتے ہیں مضاف الیہ کے طور پر، یعنی جس کی طرف نسبت ہے۔ تو ہم لکھتے ہیں گھر کی عربی کیا ہے؟ بیتن، لیکن یہاں پر ہم تین اس کی شرائط جو ہیں کہ الف لام نہیں لگائیں گے اس کے اوپر، اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی، اور اگر یہ جمع سالم ہے یا مثنیٰ ہے تو اس کے آخر میں نون نہیں آئے گا۔ تو ہم نے ان سب کو فالو کرتے ہوئے بیتو کر دیا، بیتن کی بجائے بیتو لکھ دیا۔
اور زید کے عربی ہے زیدن، 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 یہ تین اس کے عربی حالتیں ہیں. تو ہم نے یہاں پر اس کی جو ایک ہی کنڈیشن ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ حالت جر میں آئے گا، تو حالت جر کیا ہے؟ زیدن، 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 تو زیدن لکھ دیا. تو بیت زیدن، تو یہ آپ پہلے جانتے ہیں مرکب اضافی کیسے بناتے ہیں. اب اس کے اندر اگر ہم ضمیر کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ غور کریں کہ کہاں پہ استعمال ہوں گے. کیا زید کی جگہ پر ضمیر آ سکتا ہے یا گھر کی جگہ پہ؟ یعنی اگر زید کی جگہ پہ ضمیر آئے ہم کیا کہیں گے کہ اس کا گھر. ٹھیک ہے، اگر گھر کی جگہ پہ کیا ضمیر آ سکتی ہے کہ زید کا وہ. اب زید کا وہ یہ تو یعنی کوئی مطلب ہی نہیں نکل رہا ہے، اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے. تو ہمیں سمجھ یہ آئی کہ ہم ہمیشہ مضاف الیہ کے لیے جو ہے وہ ضمیر استعمال کریں گے. یعنی زید کی جگہ پر اس یا ضمیر لگ سکتا ہے، گھر کی جگہ پر یعنی مضاف کی جگہ پر ضمیر نہیں آئے گا. یعنی پتہ یہ چلا کہ مرکب اضافی میں جو ضمیر ہم نے استعمال کرنے ہیں وہ کہاں پر استعمال کرنے ہیں؟ وہ ہم نے مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال کرنے، یعنی وہ بعد میں آئیں گے. یعنی شروع کا لفظ جو ہے مضاف ایسے کا ایسا آئے گا اور یہ اینڈ پہ بعد میں استعمال ہوں گے. تو یہ ہم نے پہلی بات تو یہ سیکھی. تو مضاف الیہ کی جگہ پر یہ استعمال ہونے ہیں. اچھا، اب مضاف تو ہمیں پتا ہے وہ ہے بیتن یا بیتو، اس مضاف کی شکل میں آئے گا تو بیتو بن جائے گا. اب زیدن ہے یہاں پر، تو زیدن کے لیے یا اس کے لیے جو ضمیر ہے عربک کے اندر وہ کیا ہے؟ تو عربک کے اندر اس کی ضمیر کیا ہے ہمیں پتا ہے، وہ ہے ہوا. تو بیتو ہوا، کیا یہ درست ہے؟ بیتو ہوا، ہوا آپ نے پتا تھا، آپ کو پتا ہے کہ ہوا کیا چیز ہے؟ حالت کیا ہے؟ رفع ہے. ہوا کیا ہے؟ حالت رفع ہے. حالت رفع کا ہم نے چارٹ ہم نے پڑھا تھا، رفع جسے ہم کہتے ہیں، حالت رفع کا چارٹ پڑھا ہے. لیکن آپ کو پتا تھا کہ مضاف الیہ کی ایک ہی تو شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں رہے گا. تو حالت جر تو ہمیں ہوا کی پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر ہوا نہیں آئے گا، اس کی حالت جر آئے گی جو بھی ہم ابھی سیکھیں گے. تو یہاں پر بیتو ہوا نہیں آئے گا، بلکہ ہوا کی جگہ پر ہوا کی حالت جر آئے گی. تو اس کی حالت جر، کیونکہ ہمیں حالت جر ہی کی ضرورت ہے، وہ ہم سیکھ لیتے ہیں. تو حالت نصب اور جر جو ہے یہ ہماری سہولت کے لیے الحمدللہ یہ ہے کہ عربی زبان میں یہ جو ضمائر ہیں ان کی نصب اور جر ایک ہی ہے. یعنی اس میں ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہمارے لیے آسان کچھ ہو جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا تھا، تو ہوا کی جگہ پر یہاں پر واحد کے لیے کیا ہوگا؟ بہت ہی آسان ہے، یہ ہو. یعنی ہوا کی بجائے واو سمجھے نہیں ہے تو ہو ہے، بس صرف ہو. تو یہ اس کی حالت نصب اور جر ہے ہوا کی. اسی طرح آگے چلے تو مثنیٰ ہما، تو پہلے کیا تھا؟ ہوا، ہما، ہم. تو اب دیکھیں کیا ہوا؟ ہو، ہما، ہم. غور کریں، سیم رہا، ہوا صرف بدلا ہے، ہوا کی بجائے ہو بن گیا، ہما ہم ایز اٹ از رہا. ہوا ہما ہم کی بجائے کیا ہوا؟ ہو ہما ہم. اب مثنیٰ میں کیا تھا اس وقت ہمارے پاس؟ ہیا. اب ہیا کی جگہ پر یہاں پر نصب اور جر میں کیا ہے؟ ہا. تو ہا ہما ہننا. پہلے کیا تھا؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. اب کیا ہے؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. اور ہو اور ہا صرف یہ دو چیزیں بدلی ہیں، یہ دو چیزیں صرف یہاں پر ان کی جگہ پر یہ آ گیا ہے. اب اس طرح حاضر میں دیکھتے ہیں ہم، تو حاضر میں پہلے تھا انتا، تو انتا کی جگہ پر اب کیا ہے؟ کا. انتا کی جگہ پہ اب کیا لگے گا؟ نصب اور جر میں کا لگے گا، کا. تو کا کے حساب سے آگے چلیں گے. اب کا، کما، کم. جیسے دیکھیں اوپر کیا تھا؟ ہو ہما ہم. تو غور کریں ایک رائمک ہے، رائم سی چل رہی ہے اس کے اندر، سملر ہیں، بولنے میں بڑے آسان ہیں، ایک جیسے لفظ ہیں. تو کا، کما، کم، کی. پہلے کیا تھا؟ غور کریں، انتا تھا تو انتی تھا، انتا اور انتی ہے. اب دیکھیں جیسے اس میں زبر اور زیر تھی، انتا میں تے کے اوپر زبر تھا، انتی میں تے کے اوپر زیر تھی. سیم یہیں پر وہی فارمولا چلا ہے، کا اور کی. مؤنث ہے تو کی، مذکر ہے تو کا. تو کا کما کم، کی کما کننا، کا کما کم، کی کما کننا. اور متکلم کے لیے وہاں پر ہم نے پڑھا تھا انا، اور جمع کے لیے تھا نحنو. تو یہاں پر انا کی بجائے گا چھوٹا یہ آئے گا، لیکن دو شکلوں میں آ سکتا ہے، یا تو اس کے اوپر سکون ہوگا یا پھر کوئی زبر ہوگی. تو یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ کیسے آتی ہے جب اس کی ضرورت پڑے گی. تو ابھی یہ ہے کہ چھوٹی یہ اصل میں اس کی علامت صرف یہ لگا دیں گے وہاں پر، تو اس میں متکلم کا معنی آ جائے گا. اور مذکر مؤنث کے لیے وہ ایک ہی ہے، چاہے مذکر ہو مؤنث ہو، چھوٹی یہی آئے گی. اور سکون آ سکتا ہے یا پھر اس کے اوپر یا آئے گا. اور جمع کے لیے نحنو کی بجائے یہاں پر نا آئے گا. نصب اور جر میں کیا ہوگا؟ نا، نون زبر الف، نا. تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اب اس پورے چارٹ کو ہم ایک دو دفعہ پڑھ لیتے ہیں. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا. یعنی دوبارہ پڑھیں.
ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ تو یہ ہمارا حالت نصب اور جر کا ضمائر کا چارٹ ہے۔ اب اس میں ایک اور اہم بات آپ نے غور کی ہوگی، میں نے یہاں پر لکھا ہے ضمائر متصلہ، یعنی یہ ضمائر جن کو عربک اردو اگر ہم انگلش میں بولیں تو کہیں گے اٹیچڈ ضمائر، یعنی متصلہ مطلب جو اٹیچ ہو کر آتے ہیں۔ یعنی ہوا دیکھیں آپ نے دیکھا تھا وہاں پر کہ علیحدہ استعمال ہو سکتا ہے، ہوا علیحدہ لکھیں گے، جوڑیں گے نہیں کسی لفظ کے ساتھ، لیکن یہ جو ضمائر ہیں حالت نصب اور جر والے یہ چیزوں کے ساتھ جڑ کے آئیں گے، اور کہاں پر جڑیں گے؟ آخر میں جڑیں گے۔ اور آپ نے دیکھا بھی، میں نے ابھی بات کی کہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پر آتے ہیں، اور مضاف الیہ کہاں پہ آتا ہے؟ یہ اینڈ پہ ہوتا ہے، پہلے یعنی مضاف ہوتا ہے، بعد میں مضاف الیہ ہے، یعنی یہ کسی بھی جملے یا مرکب کے اندر کہاں پہ؟ آخر میں آئیں گے، آخر کے اندر جڑیں گے۔ تو کیونکہ یہ جڑ کر لکھے جاتے ہیں یا جڑ کر بولے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو ضمائر متصلہ یا پھر اٹیچڈ ضمائر آپ جیسے مرضی کہہ لیں اپنی سہولت کے لیے۔ تو اب ہم آتے ہیں، اس کو ہم بنا کے دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ پورا ایک جملہ جہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ بیت زیدن تھا، اب زید کی بجائے ہم اس کی یوز کرنا چاہتے ہیں ضمیر، یعنی اس کا گھر کہنا چاہتے ہیں، تو بیت کے ساتھ اس کا، یعنی یہ واحد مذکر ہے، واحد مذکر، اور اس کیا ہے؟ یعنی غائب کا صیغہ ہے، اس کی بارے میں بات ہو رہی ہے، تو غائب کی بات یہ ہے، تو واحد مذکر غائب میں کیا آئے گا؟ ہو، یعنی بیتو کے ساتھ اب کون سی ضمیر لگے گی؟ ہو لگے گی، بیتو ہو۔ لیکن جیسے ہم نے بات کی تھی کہ یہ علیحدہ نہیں آ سکتی ہے بلکہ جوڑ کے لکھیں گے، تو اس طرح جوڑ کے بیتو ہو لکھیں گے، بیتو کے ساتھ ہو لگ جائے گا، جڑ کے لگے گا، ٹھیک ہے؟ بیتو ہو، تو بیتو کے ساتھ ہو لگا دیا، بیتو ہو بن گیا۔ تو اس طرح سے جڑ کر ساتھ مل کر ساتھ لگ کے آتے ہیں، آخر میں آئیں گے، مضاف الیہ کی جگہ پر آئیں گے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اصل کیا تھا، یعنی اس سے مراد کیا ہے۔ تو یہاں پر تو ہمیں نسبت پتہ چل گئی کہ وہ زید ہے، تو زید مذکر ہے، زید واحد ہے، اور اس انداز میں، اور بعض اوقات اردو جملے میں جملہ ہی آپ کو یہ ساری وضاحت کر دے گا، جس کے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں پریکٹس کے اندر کہ وہ کیسے ہوگا۔ مثال کے طور پہ عائشہ کا قلم ہمارے سامنے ایک جملہ ہے، تو کیا ہوگا؟ قلم عائشہ تا، قلم عائشہ تا۔ اب اس سے ہم اسی طرح ضمیر کے اندر جملہ بناتے ہیں، عائشہ کی جگہ پر ضمیر یوز کریں، یعنی اس کا قلم، تو یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ عائشہ، تو عائشہ کون ہے؟ فیمیل ہے، تو کیا ہوگا یہاں پر؟ قلم، یہاں پر فیمیل کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر کیا ہے؟ مذکر کے لیے تھی ہو، اور مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ہا، مذکر مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ہا، تو کیا آئے گا؟ قلم ہا، قلم عائشہ تا کے بجائے اب کیا آئے گا؟ قلم ہا، یعنی اس لڑکی کا قلم۔ اب ایک اور جملہ لیتے ہیں، یعنی ایک اور مرکب اضافی میں، انسانوں کا رب، انسانوں کا رب، تو یہاں پر رب الناسی، جیسے ہم سورۃ الناس میں پڑھتے ہیں رب الناسی، انسانوں کا رب۔ تو اب یہاں پر چینج کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ ان کا رب، انسانوں کی جگہ پر، جیسے عائشہ کی جگہ پر ہم نے اس لگا دیا تھا، انسان جم زیادہ ہیں تو ان کا رب ہم کہہ دیتے ہیں، تو ان کا رب ہم بنائیں گے، یعنی مذکر ہیں اور جمع ہیں، تو مذکر جمع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہو، ہما، ہم آئے گا، تو ہم کا صیغہ یہاں پر رب کے ساتھ لگائیں گے، تو ربہم، ان کا رب۔ اور کیجیے ایک چھوٹا سا یعنی اکٹھے لفظ لکھیں اور ان کے میننگ دیکھیں، اردو میں لکھیں تو کتنے بڑے ہیں؟ ان کا رب، تو یہ عربی زبان کے اندر یعنی بڑی ایک کمپریسڈ اور بڑی ایک شارٹ قسم کی زبان ہے۔ اس طرح عورتوں کا کمرہ، عورتوں کا کمرہ، تو کمرے کی نسبت عورتوں کی طرف ہے، تو غرفاتو، تو غرفاتو کی ساتھ کیا ہے؟ النسائی، عورتیں، غرفۃ النسائی، عورتوں کا کمرہ۔ تو اب عورتوں کی بجائے ہم کہیں کہ ان کا کمرہ کہنا ہو، ان کا کمرہ، تو کیا آئے گا؟ غرفاتو ہن، غرفاتو ہن، تو عورتوں کے لیے جمع ہوں تو ہننا کا صیغہ آتا ہے۔ تو اس انداز میں آپ لفظ کو دیکھیں گے اور اس اعتبار سے اس کا صیغہ وہاں پر لگا دیں گے۔ آگے چلتے ہیں، کچھ اور مشق کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارے سامنے مشق ہے، مثال کے طور پہ اس کا گھر، تو اس کا گھر کا کیا بنے گا؟ بیتہ۔ تو اب ہم یہ سب یعنی تمام ضمائر کے اندر اس کو گھما کے دیکھتے ہیں، یعنی بیتہ، اس کا گھر، تو ان دو کا گھر تو کیا ہوگا؟ تو ہو کے بعد کیا تھا؟ ہما، تو بیتہ ہما، ان سب کا گھر اگر ہم کہنا چاہیں، ان سب کا گھر، تو کیا آئے گا؟ اینڈ پہ ہم لگ جائے گا، تو بیتہ ہم آ جائے گا۔ اسی طرح مؤنث کے اندر ہا کی ضمیر تھی، تو بیتہ ہا، یعنی پورے چارٹ کے اندر آپ نے اس کو گھما دینا ہے، یعنی بیت یعنی اس کا گھر، اس اگر ایک لڑکے کا گھر ہے تو بیتہ بیتہما، دو کا گھر ہے، سب کا گھر ہے، بیتہما بیتہم، بیتہا بیتہما بیتہن۔ اب اسی طرح یعنی پوری اس کی ایک گردان سمجھیں آپ، اس کے حساب سے گردان بنا لیں،
پوری کی پوری. بیتکا یعنی تیرا ایک مذکر کا گھر. بیتکما تم دونوں مذکر کا گھر. بیتکم تم سب کا گھر. بیتکی یعنی تو ایک عورت کا گھر. بیتکما تم دو عورتوں کا گھر. اور بیتکنا تم سب عورتوں کا گھر. اس طرح اب یا ہم نے کہا تھا لگائیں گے بیتی یعنی میرا گھر اور بیتنا ہمارا گھر. بیتی میرا گھر یا لگا دیا صرف, اور بیتنا میں ہم نے نا اینڈ پہ لگا دیا تو بیتنا ہمارا گھر. تو اس طریقے سے ہمارے سامنے پورا یعنی ایک ہی لفظ کو ہم نے پورے چارٹ کے اندر گھما کے ہم نے اس کی پریکٹس کر لی ہے. اس طرح اگر ہم رب اس کا رب کی بات کریں تو اس کو اسی انداز میں ہم کریں تو اس کا رب ربہو, ٹھیک ہے. ان دو کا رب تو ربہما, ان سب کا رب ربہم. اس ایک عورت کا رب ربہا, ان دو عورتوں کا رب ربہما, ان سب عورتوں کا رب ربہن. تمہارا رب ربو کا, ٹھیک ہے. اور آپ یہ لفظ قرآن کریم میں بارہا دیکھتے رہتے ہیں. ربو کا ذو الرحمہ, آپ کا رب جو ہے وہ بڑی رحمت والا ہے. اس طرح ربکما تم دونوں کا رب, ربکم تم سب کا رب, ٹھیک ہے. ربکی تو ایک عورت کا رب, ربکما تم دو عورتوں کا رب, ربکن تم سب عورتوں کا رب. ربی میرا رب, ربی میرا رب, ربنا ہمارا رب. آپ پڑھتے ہیں اکثر ربنا, ہم نارملی اس کو کہتے ہیں. اب ربا وہ وہاں پہ کیوں آتا ہے, وہ حالت رفع کے اندر کیوں آتا ہے, وہ نصب کے اندر, وہ اس کی بعد میں ہم دیکھیں گے, آگے جائیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. ابھی ہمارے سامنے یہ ایک انداز میں ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے. ربنا چاہے دو ہوں چاہے سب ہوں, ربنا اس کے لیے استعمال ہوگا. تو ہم نے اس چارٹ کی شکل میں ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے. اب ایک اہم بات, بہت اہم بات ہے, وہ بس سمجھ لیں اور یہاں پر ہمارا درس ہم آج کا ختم کریں گے, اور آپ کو ہم ایک ہوم ورک دیں گے اور وہ آپ لوگوں نے کر کے اس کو جمع کروانا ہے. تو اہم بات پہلے سمجھ لیں کہ ہمارے جو پاکستانی مصاحف ہیں ان کے اندر یہ جو ہو ہے, یعنی ہو کیا ہے آپ کو معلوم ہے, یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہو کی ضمیر ہے, واحد مذکر کی جو ضمیر ہے, اس کی ایک شکل نہیں بلکہ کئی شکلوں میں دکھائی دے گی ہمیں. تو کئی شکلوں میں اس کو لکھا گیا, تو وہ ہماری آسانی کے لیے لکھا ہوتا ہے کیونکہ عرب میں اس کو سمجھا جاتا ہے تو آسانی سے پڑھ لیا جاتا ہے. اور یا دوسری یہ بھی ہے کہ یہاں پر اس کے لیے ذرا ڈفرینٹ انداز میں لکھا جاتا ہے. آپ اپنے پاکستانی مصحف کے اعتبار سے دیکھیں, جو زیادہ تر لوگ ہم میں سے پڑھتے ہیں, تو اس کی ایک شکل تو آپ کو نظر آئے گی کہ ہا کے اوپر ایک پیش ہے, یعنی سمپل نارمل والی پیش ہے ہو. بعض اوقات آپ کو لگے گا کہ ہا کے اوپر الٹی پیش ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد ہے, پتا ہے کہ الٹی پیش ہو تو ہم نے سیکھا بھی ہوا ہے قاعدوں میں, جب قاعدہ پڑھتے تھے کہ الٹی پیش ہو تو تھوڑا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں, ہو کر کے پڑھیں گے ہم اس کو. اس طرح ہا کے نیچے آپ کو کھڑی زیر بھی نظر آئے گی بعض اوقات, ہی کر کے ہم اس کو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح بعض اوقات ہا کے نیچے سمپل زیر نظر آئے گی آپ کو. تو یہ چار مختلف شکلوں میں آپ کو یہی ہو والی ضمیر وہ دکھائی دے گی, ہو کبھی ہی کبھی ہی. تو یہ چار شکلوں میں مختلف کیوں آتی ہے, کب آتی ہے, اس کے بارے میں سمجھنا وہ ضروری ہے, تاکہ آپ جب اب جملے بنائیں تو اس کو سمجھ سکیں اور اس کو اس مطابق بنائیں. تو بڑی آسان ہے, بہت آسان طریقہ ہے, غور سے بس دیکھ لیں, ایک دفعہ سمجھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب بھی یہ جو ہا پیش ہو یہ والی شکل اس وقت آپ کے پاس آئے گی, یا آپ خود اگر جملہ بنا رہے ہیں تو مرکب بنا رہے ہیں تو اس وقت بنائیں گے جب یا کے علاوہ کوئی ساکن حرف اس کے پہلے آ جائے. یعنی ہو کے پہلے, ہو سے پہلے جو لفظ آیا ہے کسی چیز کے ساتھ, ظاہر ہے آپ کو پتہ یہ اٹیچڈ ہے, تو جس کے ساتھ یہ اٹیچ ہو رہے ہیں وہ چھوٹی یہ نہیں ہے, چھوٹی یہ ساکن جو ہے, چھوٹی یہ اس کے علاوہ کوئی اور ساکن لفظ ہے, کوئی بھی اور ساکن لفظ اگر کوئی حرف ہو اور اس کے بعد ہا آ رہا ہو تو ہم اس کے اوپر پھر نارمل والی پیش لگائیں گے. مثال لے لیں اس کی, جیسے انہو, ہم کہتے ہیں نا انہو, رضی اللہ تعالی عنہ ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے لیے, جب ہم بولتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہتے ہیں, تو غور کریں ہو کے پہلے کیا ہے, نون ساکنہ ہے, یعنی یا کے علاوہ کوئی ایک حرف ہے جو سکون کے اندر ہے, تو اس لیے ہم نے ہا کے اوپر یہ والی پیش ڈالی ہے. یعنی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کب کون سی چیز ڈالنی ہے. کبھی آپ اس کے اوپر سمپل پیش ڈالیں گے, کبھی آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے, کبھی اس کے اوپر الٹی پیش ڈالیں گے, کبھی کھڑی زبر, کھڑی زیر, یہ جو کھڑی زبر ہے یا چھوٹا الف بھی اسے کہتے ہیں, الف مکسورہ بھی کہتے ہیں, جو بھی آپ کہیں اس کو, اور کبھی اس کے اندر نیچے نارمل والی زیر ڈالیں گے. تو کیوں ڈالیں گے, کب ڈالیں گے, یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو اگر تو چھوٹی یہ کے علاوہ کوئی بھی ساکن حرف اس سے پہلے آ جاتا ہے تو آپ نے نارمل والی پیش لگانی ہے. اب الٹی پیش کب لگے گی, جب بھی ہو سے پہلے زبر یا پیش ہو, یعنی کوئی بھی ایسا لفظ آ جائے جس میں اس سے پہلے کیا ہے,
یا تو اس حرف کے اوپر زبر ہے یا پھر پیش ہے. تو اس کی مثال مثلا بیتو، بیتو تو بیتو تھا، تو تا کے اوپر جو اس سے پہلے ہا کے سے پہلے لیٹر کیا ہے؟ تا، تا کے اوپر پیش ہے تو پیش آ گئی. یا پھر اس طرح زبر آ جاتی تو کیا ہوتا؟ تو اس کی وجہ سے ہم نے ہا کے اوپر نارمل والی پیش نہیں لکھنی ہے بلکہ الٹی پیش لگانی ہے، بیتو. یعنی آپ غور کریں اس میں فارمیٹ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جب پیش پیچھے آ رہی ہے تو اگلی والی پیش کو اس نے ڈبل کر دیا، اور اسی لیے ہو کی آواز دگنی ہوتی ہے. دیکھیں کھینچتے ہیں ہم اس کو، ہو نہیں کہتے، ہا پیش ہو، لیکن ہا الٹا پیش ہو، اس کو ہم کھینچتے ہیں بیتو ہو، یعنی اس کا گھر. تو جب بھی تا کے اوپر پیش آئے گی تو ہم نے بیتو ہو ہا کو الٹا پیش کے ساتھ لمبا کر کے پڑھنا ہے اور اسی طرح سے لکھنا ہے. یعنی اس کا پڑھنے کا انداز بھی غور کریں ڈیفرنٹ ہو گیا اور لکھنے کا بھی انداز ڈیفرنٹ ہو گیا. لکھنے میں الٹی پیش آئی اور پڑھنے میں ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا بیتو ہو. ہم نے اب اس کو بیتو ہو نہیں پڑھنا، بیتو ہو ہم اس انداز میں پڑھیں گے. اب آگے چلتے ہیں کہ ہا کے نیچے کھڑی زیر کب لگائی جاتی ہے. تو ہا کے نیچے کھڑی زیر لگانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جب بھی ہا کے اوپر پیش سے پہلے زیر ہو، یعنی ہو سے پہلے جب بھی زیر آ جائے تو یہ کب آئے گا؟ کب ہا کے نیچے کھڑی زیر ہم یوز کریں گے؟ غور کریں، پیش کے بعد الٹا پیش کب لگایا تھا؟ یعنی کیونکہ اس سے پہلے پیش تھی. اب ہم اس کے نیچے کھڑی زیر کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے. اب یہ غور کریں لاجیکل بھی ہے تھوڑی سی بات کہ اس کی وجہ سے سمجھے اس کی ڈبل آواز ہو گئی ہے. تو بیتی اگر ہم دیکھیں بیتو، اب یہ ایک بیتی آ گیا تو اب ہی پڑھیں گے، اب بیتی ہو نہیں پڑھیں گے یا بیتی ہو. غور کریں پڑھنے میں بھی نہیں آ رہا. یعنی لینگویج میں ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ زبان وہ ہوتی ہے اور اچھی زبان وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک فلوئنسی ہو، وہ فلوئنٹ ہو، یعنی آپ کی زبان کے اوپر وہ پھنسے گے نہیں، الفاظ اڑیں گے نہیں آپ کے منہ کے اندر کہ منہ کے اندر پھنس پھنس کے نکل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے بلکہ بڑے اسموتھلی وہ نکل جاتے ہیں. تو بیتی جیسے ہی تا کے نیچے زیر آئی ہا کے نیچے بھی کھڑی زیر آ گئی تو بیتی ہی، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے، بیتی ہی کھینچ کے پڑھا جائے گا. اب ایک بس ہم بات دیکھ لیں کہ بیتو، یہ بات تو ایک ہی ہے تو کبھی تو کیوں آیا کبھی تی کیوں آیا؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ بیتو اصل میں کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. تو مضاف کے اندر کوئی ہم نے کنڈیشن نہیں پڑھی کہ وہ کون سی اعرابی حالت میں ہوگی. اس کا مطلب ہے کوئی اور چیز اس کو اگر متاثر کرے تو بیتو کی اعرابی حالت بدل سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کیسے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بدل سکتے ہیں. یعنی کبھی بیتو جو ہے وہ حالت رفع کے اندر آئے گا، جیسے ہے بیتو یہ حالت رفع ہے. حالت نصب کیا ہوگی؟ بیتا. اور حالت جر کیا ہوگی؟ بیتی. تو حالت رفع نصب جر میں اس کا مطلب ہے کہ ہو کی بھی کنڈیشن بدل جائیں گی. حالت رفع کے اندر تو پیش آیا، نصب کے اندر زبر آیا، تو زبر یا پیش کی شکل میں یہ الٹا پیش ہی رہے گا، بیتو ہو بیتا ہو، یہ ایسے ہی رہے گا، الٹا پیش لگائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی بیتی اس کی حالت جر آئے گی، بیت کی بیتی حالت جر میں آئے گا تو ہم ہا کے نیچے کھڑی زیر لگا دیں گے، بیتی ہی. اب اس طرح سے آئے گا. اور آخری دیکھ لیں کہ نارمل زیر کب آئے گی ہو کے نیچے، حالانکہ ہے تو اصل شکل ہو، یعنی اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے لیکن اس کی شکلیں کچھ بدل رہی ہیں، بدل سکتی ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں اور جو بڑی لاجیکل ہیں، زبان کے اندر فلوئنسی لانے کے لیے، اسموتھ اس کو بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. تو جب بھی ہو سے پہلے ساکن یا آ جائے، یعنی یا ہو اور اس کے اوپر سکون ہو، یا ہو یا کے اوپر سکون ہو، تو فی ہی، تو یا کے اوپر اصل میں سکون ہے، فا کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے مطلب سکون ہے. تو بعض کا گول دائرہ بھی لکھا ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ان کے اوپر لکھا ہوا ہے، کبھی نہیں بھی لکھا ہوتا، کبھی ایسے ایک دال سی لکھی ہوتی ہے، تو کوئی بھی علامت ہو سکتی ہے. تو یا کے اوپر اگر سکون ہو، ہا ہو جو لفظ تھا اصل والے ہو سے پہلے اگر یا کے اوپر سکون آ گیا تو ہم ہا پیش ہو نہیں لکھیں گے بلکہ ہا زیر ہی لکھیں گے. یعنی یا کی وجہ سے جو ہا ہے اس کے نیچے بھی چھوٹی زیر، یعنی زیر آ جائے گی، نارمل والی زیر آ جائے گی. تو فی ہی، اب یہ ہے فی ہی، یہ ہی کھینچ نہیں رہے ہم، جبکہ بیت کے اندر کیا تھا؟ بیتی ہی، اس کو ہم کھینچا تھا فی ہی. ٹھیک ہے، جیسے ہم کیا کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہاں پر یہ وہی والا فیہ ہے، لا ریب فیہ کے اندر جو ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہو میں 4 شکلیں مختلف آپ کو نظر آ سکتی ہیں. بعض اوقات اس کے اوپر سمپل پیش ہوگا، الٹا پیش، یا کھڑی زیر، یا نارمل زیر ہوگی. وجوہات کیا ہیں؟ پیش ہم اس وقت لگائیں گے جب اس سے پہلے کوئی لفظ یہ نہ ہو سکون والا، اور اس کے بعد جب بھی
ہا کے یعنی ہو سے پہلے زبر یا پیش آ جائے گی تو الٹا پیش آئے گا، ہو سے پہلے زیر ہوگی تو کھڑی زیر لگائیں گے اس کے نیچے، بیتی ہی بن جائے گا، اور جب ہو سے پہلے یا ساکن ہوگی تو ہم اس کے نیچے نارمل والی زیر لگائیں گے، ہو نہیں لکھیں گے، یعنی ہو ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، بلکہ ہو چند شکلیں بدل سکتا ہے، اپنی چند 4 شکلوں کے اندر آ سکتا ہے۔ وجوہات آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اگر آپ نے نوٹ کر لی ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑے اہم ہیں۔ اب ہوم ورک آپ کو ہم دینے لگے ہیں، تو ہوم ورک آپ کا یہ ہے، یہ HW آپ کا ہوم ورک، کہ آپ کے سامنے جو آپ کو مرکب ملا ہے وہ ہے عمر کے اعتبار سے ہم بات کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا وہ حدیث ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العزت ہر بندے کے یعنی بنی آدم کے بیٹے کے پاؤں اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوتا، اور اس میں سب سے اہم، سب سے بڑی چیز، کیونکہ ہر چیز اس عمر کے اندر ہی ہے، کہ اس کی عمر کے بارے میں، تو اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی اس نے وہ زندگی جو ہے وہ کہاں پہ گزاری ہے، کیسے گزاری ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا ہمیں سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، ہم اس کے بعد قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان کو سیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ یہ ہوم ورک کر رہے ہوں گے، یعنی دین کے اعتبار سے اگر آپ نے اپنی زندگی دین کے اندر گزاری ہے، دین کو سمجھنے کے لیے اندر گزاری ہے، تو ہم سب کو مبارک ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے وقت کو، جو بہت سے دیگر لوگ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر نہیں ہیں، تو ہم اس وقت کو اچھے کام میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس عمر کا حساب ہونا ہے، تو اس سے پہلے کہ اللہ حساب لے ہمیں خود اپنا حساب کرنا ہے۔ تو اینی ویز یہ جو اس کی عمر یعنی عمر کے اعتبار سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب جو ہیں، یہ جو پورا چارٹ تھا، یعنی جیسے ہم نے شروع میں چارٹ بنایا تھا، تو عمر کے اعتبار سے آپ نے پورے چارٹ کے اندر اس کو گھمانا ہے، یعنی جیسے اس کی عمر، ان 2 کی عمر، ان سب کی عمر، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے اندر مذکر میں جائیں، اسی کے اندر مؤنث میں جائیں، اسی طرح اس کی بجائے آ جائے گا تمہاری عمر، ٹھیک ہے، تم دونوں کی عمر، تم سب کی عمر، میری عمر اور ہماری عمر، تو یہ سب اس کے اندر آ جائے گا۔ ایک تو آپ نے اس طریقے سے اس چارٹ کو بنانا ہے، لیکن اس کے 3 چارٹ بنانے ہیں، 3 اس طرح کہ اس میں ہو کا جیسے میں نے بات کی، تو ہو کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے اس سے پہلے لیٹرز کے اعتبار سے آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی کہ پہلے لیٹرز کون سے آ رہے ہیں، اس اعتبار سے ہو کی شکل 4 شکلوں میں سے کوئی ایک اختیار کرے گی۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ عمر کی عربک کیا ہے، عمرن، عمرن، عمران، عمرن، ٹھیک ہے، عمرن، عمران، عمرن، تو یہ آپ نے لفظ استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے ہو اور ہما، ہم وغیرہ وغیرہ لگاتے چلے جانا ہے، پورے ضمائر، لیکن تینوں عربی حالتوں میں آپ نے عمر کو استعمال کرنا ہے، یعنی عمر جو ہے، عمر، لفظ عمر، اور یہ عمر بندے کا نام نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بات ہو رہی ہماری یہاں پر، عمر سے مراد کیا ہے، کیونکہ ہم نے نام میں بات کی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ غیر منصرف ہے، ہم وہ نہیں بات کر رہے، ہم یہاں پر عمر یعنی ایج کی بات کر رہے ہیں، ایج، عمر بطور ایج، کہ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی کتنی عمر ہے، آپ کتنے سال کے ہیں، تو وہ بات ہے۔ تو اس اعتبار سے عمر کے اندر اس کی تینوں اعرابی حالتیں جو ہیں وہ آپ نے رکھنی ہیں، اور عمر کی تینوں اعرابی حالتیں کیا ہیں، عمرن، عمران، عمرن، تو عمرن کو مضاف میں لانا ہے ان تینوں اعرابی حالتوں کے ساتھ، یعنی ایک چارٹ بنائیں حالت رفع کے اندر، دوسرا چارٹ بنائیں حالت نصب کے اندر، اور تیسرا چارٹ بنائیں حالت جر کے اندر۔ تو 3 چارٹ آپ نے بنا کر واٹس ایپ کے اندر جو ہمارا رسپانس گروپ ہے اس کے اندر بھیجنے ہیں، تاکہ آپ کی اچھی طریقے سے اس سب کی پریکٹس ہو جائے۔ اگر کسی کو کوئی کویشچن ہوگا، اگر ابھی کوئی سمجھ میں نہیں آئی بات، ابھی پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو واٹس ایپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور کفارہ مجلس کی دعا، مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، مبارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔